بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ليقيموا الصلاة وقال ومن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. چونکہ آج کی مجلس شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے ہے، اس لیے ابتدا میں دو تین جملے شہزادی کے حوالے سے جو براہ راست ان کی سیرت کے بارے میں ہیں، لیکن اصل موضوع ہمارا یہ ہوگا کہ اس کربلا کے جہاد میں شہزادی سکینہ کا رول کتنا اہم تھا، ہے اور رہے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے، چوتھے امام ہی سے منسوب ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 11 محرم کے بعد جو مجالس ہوتی ہیں ان میں اکثر چوتھے امام ہی کے فرامین کی روشنی میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں، چاہے موضوع کوئی بھی ہو۔ چوتھے امام کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے جس میں امام معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بابا کو یہ دو نام اتنے پسند تھے، ایک اپنے بابا کا علی اور ایک اپنی ماں فاطمہ۔ یہ نام اتنے پسند تھے کہ اگر میرے بابا کہا کرتے تھے کہ اگر میرے 100 بیٹے ہوئے تو سب کا نام علی رکھوں گا، اور اگر میری 100 بیٹیاں ہوئیں تو سب کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ آقا حسین کے حوالے سے اب جب یہ ہمارے سامنے حدیث آ گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری اولادوں کے نام انہی دو ناموں کے اندر ہیں۔ لیکن بہرحال ایک گھر میں اگر 3 4 5 ایک نام کے ہوں تو مخاطب کرنے میں بڑی پریشانی تو ہو جاتی ہے۔ جب ان سے کوئی بات کی جائے تو پھر فرق کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک نسبت لگائی گئی۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ شہزادی سکینہ کے حوالے سے کچھ اختلافی جملے تاریخ میں موجود ہیں، تو اب مردوں کے حوالے سے تو پتہ ہے، پہلا بیٹا بھی علی تھا، دوسرا بیٹا بھی علی تھا، تیسرا بیٹا بھی علی تھا۔ اور آپ حضرات میں سے جو، میں کوئی نئی کنٹروورسی نہیں شروع کرنا چاہتا، فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن آپ حضرات میں سے جو مڈل ایسٹ میں یا گلف میں رہ کر آئے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہاں پہ آقا حسین کے ایک چوتھے بیٹے کا نام بھی ہے، اور جو کربلا میں مقام علی اصغر دیکھ کر آئے ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے، اگر وہ کسی بتانے والے نے ان کو بتایا تو چوتھا بیٹا۔ ہمارے ہاں یہ اختلاف ہے کہ یہ تیسرے ہی بیٹے کا نام ہے۔ بہرحال تو 3 تو ہیں، اب علی اکبر، پھر علی اوسط، پھر علی اصغر، اور جو چوتھا ہے وہ علی عبداللہ، جسے عرب کے لوگ عبداللہ رضی کہتے ہیں۔ خیر، ہمارے اعتبار سے یعنی ہندوستان اور پاکستان کے اعتبار سے یہ حضرت علی اصغر ہی کا دوسرا نام تھا، عبداللہ رضی، اور اس کی وجہ سے آقا حسین ابو عبداللہ کہلاتے ہیں یا ابی عبداللہ۔ اب بیٹیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹیوں کے بھی سب یہی نام ہیں۔ فاطمہ کبریٰ بڑی بیٹی تھی، پھر فاطمہ صغریٰ ان سے چھوٹی بیٹی تھی، اور جو آپ حضرات میں سے مڈل ایسٹ میں رہ کر آئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ عراق میں، ایران میں فاطمہ صغریٰ فاطمہ علیلہ کہلاتی ہیں، اور پھر فاطمہ سکینہ۔ اب یہ جو تیسری بیٹی تھی ان کا نام بھی فاطمہ تھا، اپنی ہر بیٹی کی طرح سے، لیکن پہچان کے لیے جیسے ایک کو کبریٰ کہا، ایک کو صغریٰ کہا، تو چونکہ یہ باپ کے دل کی تسکین کا سبب تھی، آپ نے یہ روایت بہت سنی ہے کہ آقا حسین نماز شب کے اندر بھی اس بیٹی کی دعا کرتے تھے، اور بیٹیاں فاطمہ کبریٰ بھی تھیں، بیٹی فاطمہ صغریٰ بھی تھی، لیکن خاص جناب سکینہ کے حوالے سے آقا حسین کا مشہور جملہ ہے، بلکہ ایک شعر ہے کہ میرا دل نہیں لگتا اس گھر میں جس میں رباب یا سکینہ نہ ہو۔ یہ آقا حسین کا بہت مشہور ایک شعر ہے۔ تو اب چونکہ باپ کے دل کو سکون پہنچاتی ہے تو فاطمہ سکینہ، لیکن اہل بیت اپنے گھر کی خواتین کے حجاب کی وجہ سے بہت زیادہ تذکرہ نہیں کیا کرتے ہیں اپنے گھر کی خواتین کا۔ زندان شام میں یہ بچی پہنچی تو اب ان کو نہیں معلوم شام والوں کو کہ یہ کون بچی ہے،
بس یہ کہ ہر رات کو اس کے رونے کی آواز سنتے ہیں. یہ رونا حسین کے جہاد اور مقصد کے لیے بہت اہم بنا. بھئی یہی میری آج کی مجلس کا اصل موضوع ہے تھوڑی دیر کے بعد. بس وہ ایک آواز سنتے ہیں, ایک بچی ہے جو رات بھر رو رہی, یا کم از کم آدھی رات تک رو رہی ہے اور دن بھر روتی. تو اب ان کو نام تو نہیں پتا. اب میں بہت احتیاط سے ایک بات کہہ رہا ہوں, ذرا سا یہ توہین والا جملہ بنے گا جب میں اردو میں کہہ رہا ہوں. تو اب وہ جب ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے ہیں, نام نہیں معلوم, کہتے ہیں وہ رونے والی, وہ رونے والی. عربی میں اسی کو رقیہ کہتے ہیں. رقت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رونے کے بارے میں. تو ایک ہی بچی, نام فاطمہ, بابا پیار سے سکینہ کہا کرتا. لیکن بابا کے بعد جب مختلف مراحل جہاد کے, قید وغیرہ کے, بازاروں کے, درباروں کے, وہاں عام لوگوں کے سامنے تعارف فقط رونے کے حوالے سے ہوا تو رقیہ. یہی وجہ ہے کہ آج بھی زندان شام میں رقیہ بنت حسین کے نام سے ہی ان کا روضہ مشہور ہے. خیر, اب یہ جو جناب سکینہ کا ایک اہم لقب بنا, سکینہ, باپ کے دل کا سکون, وہ تو آپ اتنا مجلسوں میں سنتے ہیں, مرثیوں میں سنتے ہیں, سلام میں سنتے ہیں. مگر جو دوسرا نام بنا رقیہ, یہ بہت اہم ہے. اور غالباً اسی رقیہ نام کے لیے آقا حسین جناب سکینہ کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے, لیکن اب یہ تھوڑی دیر کے بعد بات ہوگی. آغاز یہاں سے میں کر رہا ہوں. یہ حضرت ابراہیم, سورہ ابراہیم کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی. پروردگار نے آپ حضرات کو دنیا کے ایک ایسے ملک میں, ایک ایسے علاقے میں پہنچایا جہاں دنیاوی اعتبار سے ہر سہولت و آرام آپ کو میسر. اور کچھ باتیں میں اس وقت اس لیے کھل کے نہیں کہنا چاہتا کہ میرے پاس وقت نہیں. 1 گھنٹے کی مجلس بہت ہوتی ہے تو وقت نہیں ہے, لیکن حالات زمانہ کی وجہ سے میں اپنی زبان کو نہیں روک رہا ہوں, وقت کی وجہ سے. اب یہ بتانے کی تو مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی. صرف وہ ایک انٹارکٹیکا ہے, وہاں تک نہیں گیا آج تک, کیونکہ وہاں کیا کروں گا جا کے, پینگوئن ہیں تو وہ تو کوئی میری مجلس نہیں سنیں گے. انہی میں سے کوئی خطیب ہوگا. آقا حسین کا ذکر تو ہر ایک کرتا, انسان ہو کہ جانور ہو, حیوانات ہو کہ جمادات ہو, کائنات کی ہر مخلوق. لیکن ہمارا تو وہاں کوئی کام نہیں ہے, نہ پینگوئن میں جا کے کیا مجلس پڑھیں گے. اور ایک ساؤتھ امریکہ میں جانے کا موقع نہیں ملا. تو اب باقی جو ساری دنیا, اچھا ساؤتھ امریکہ کا تو کوئی مقابلہ ہی آسٹریلیا سے نہیں ہے. ساؤتھ امریکہ آپ کا انڈیا پاکستان جیسا ہی. تو واپس آئیے, ساری دنیا دیکھی ہوئی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو سکون, جو راحت, جو آرام, جو حالات کے اعتبار سے ایک نارمل سے حالات یہاں پہ ہیں, وہ اور کہیں نہیں. ابھی بھی میں کینیڈا میں پورا اشرا پڑھ کے آیا اور ابھی واپس جا رہا ہوں US کے اندر. تو میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ آنکھوں دیکھی بات ہے, خالی لوگوں کی سنی سنائی بات نہیں. لیکن جب اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے, آپ ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں, تو آپ کے ذہن میں ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے. وہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر آیا ہے جسے آج میں نے ضمناً سرنامہ کلام بنایا. یہ میرا آج اصل موضوع نہیں. سورہ ابراہیم قرآن کریم کا سورہ نمبر 14 ہے, اس کی آیت نمبر 5. یہ 5 اور 14 کا کمبینیشن تو ہر مومن کو یاد رہتا ہے. ایک بہت اہم اس میں پیغام. اس پیغام تک پہنچنے سے پہلے آیت نمبر 36 حضرت ابراہیم اپنی فیملی کو لے کے اس جگہ جا رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ کیا. ایک بے آب و گیا میدان ہے. اچھا, بعض اوقات مصیبتیں جب آتی ہیں تو اس میں انسان کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے فیوچر کے اندر. اللہ پہ یقین رکھا کریں. اگر آپ کے پاس کوئی مصیبت, کوئی پریشانی ہے, یہ میرا اس سال کی مجالس کا بہت اہم موضوع رہا, لوگوں نے بہت پسند بھی کیا. لیکن وہی بات کہ ایک مجلس میں ہر بات تو نہیں آ سکتی. اللہ پہ اتنا یقین و بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مصیبت ہے تو یہ مصیبت بھی آپ کی بہتری کے لیے. بہت سارے واقعات میں بیان کرتا ہوں, جس میں وہ بادشاہ کا واقعہ بھی ہے, اس میں قرآن کی آیتیں بھی ہیں, اس میں حضرت سلیمان کا پرندوں کی بولی والا واقعہ بھی ہے. تو خیر, وہ ساری چیزیں چھوڑ دیجئے, ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر بہتری ہوتی ہے. حضرت ابراہیم کے گھر میں ایک ڈومیسٹک پرابلم پیدا ہو گیا. ان کی 2 بیویوں میں جھگڑا ہو گیا. پہلی بیوی بڑی قابل احترام ہے, بڑی عظیم بیوی ہے. اس انداز سے جو میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ بھی مناسب نہیں, جناب سارہ. اور دوسری بیوی جناب حاجرہ. جناب سارہ کے لیے ویسے بہت مشکل تھا یہ برداشت کرنا کہ جو میری کنیز ہے, جب جناب ابراہیم نے ان سے شادی کر لی تو اس کا اسٹیٹس میرے برابر ہو جائے, بہت بڑا امتحان ہوتا. خیر, اس کے نتیجے میں
حضرت ابراہیم نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ہر عقل مند آدمی کو اختیار کرنا چاہیے کہ جب گھر میں اس قسم کے اختلافات پیدا ہوں تو بہترین طریقہ سیپریشن ہوتا. آج کتنے ہی گھر ایسے ہیں، اب جیسے آسٹریلیا میں تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا، انڈیا اور پاکستان میں ابھی تک ساس بہو کا جھگڑا ہو رہا ہے. بیٹے سے کہیے اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو جاؤ، وہ کبھی تیار نہیں ہوگی ساس یا والدین. لیکن اب یہ ایک الگ موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے، اس لیے کہ دنیا میں صاحبان ایمان کا سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہی گھروں کے جھگڑے. لیکن ایک مجلس میں ساری باتیں تو جمع نہیں ہو سکتی. حضرت ابراہیم نے وہی طریقہ اختیار کیا کہ دونوں بیویوں کو الگ کر دیا، ایک کو پیلسٹائن میں رکھا. جناب سارا ایک کو لے کے ایک ایسی جگہ آ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ کیا جگہ. اس گھریلو جھگڑے کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو مکے جیسی مقدس سرزمین ملی، حرم جیسا مقدس ماحول ملا، کعبہ جیسا مقدس گھر ملا. اس جھگڑے کے نتیجے میں جناب حاجرہ کو لے کے آ گئے، دو بیویاں ہیں. جناب سارا تو خیر رہنے والی ہی فلسطین کی، جناب حاجرہ بہرحال ہیں تو حبشہ کی نا، افریقہ کی، ایک حبشی کنیز تھی. یہی تانا تو جناب زید شہید کو دیا تھا اس وقت کے بادشاہ حشام نے. یہ ابھی آپ نے ماہ سفر کی مجلسوں میں سنا ہوگا. تو خیر ان کو لے کے ادھر آ گئے. اب کسی کو نہیں پتا کہ کون سی جگہ. اب وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم اور آپ کیا کہیں، خود حضرت ابراہیم کا جملہ قرآن نے رپورٹ کیا. یہی سورہ ابراہیم کی آیت، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے خدا میں اپنی ذریت اور اپنی فیملی کو اسکنتو سکونت دے رہا ہوں، جگہ دے رہا ہوں، یہاں پہ بسا رہا ہوں. میں اپنی فیملی کو یہاں پہ بسا رہا ہوں. کون سی جگہ پہ؟ بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ جہاں پہ گھاس کی ایک پتی بھی نہیں اگتی. خود حضرت ابراہیم، اور قرآن اس کو جب نقل کر رہا تو گویا انڈوس کر رہا ہے کہ ایسی جگہ لے کے آ رہے ہیں. لیکن کیوں ایسی جگہ لے کے آ رہے ہیں وہ وجہ بھی آگے آ گئی. عند بیتک المحرم. ہاں یہاں کوئی دنیاوی کشش نہیں ہے، یہاں کوئی اٹریکشن نہیں ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ کوئی باغ ہے، نہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، خالی میدان ہے. مگر عند بیتک المحرم، کیونکہ تیرا قابل احترام گھر یہاں پہ موجود ہے اس لیے میں لے کے آ رہا ہوں. تو قابل احترام گھر کی خاطر ہر زحمت برداشت. لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے جو میں مکہ مکرمہ میں حج اور عمرے کے قافلوں کو بیان کیا کرتا ہوں. آگے دیکھیے یہاں پہ کیوں لے کے آ رہے. وہاں پہ ایک جھگڑا ہوا تھا، گھر کے اندر لڑائی ہوئی تھی دو بیویوں کے درمیان. اب پتہ نہیں انگریزی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں تو سوکن اور سوت ایک مسئلہ ہوتا، ان کا آپس کا جلاپا مشہور. اور جیسا کہ مولا کی حدیث بھی ہے کہ دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت سوکن اور سوت، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. دنیا لینا ہے تو آخرت چھوٹتی ہے، آخرت کو لینا ہے تو دنیا چھوٹتی ہے. لیکن جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پوری تقاریر ہیں جن کی جانب ایک جملے میں اشارہ کر کے میں اصل موضوع پہ آ رہا ہوں. اصل موضوع تو خلاصہ یہ کہ یہاں پہ لا کے رکھا کیونکہ تیرا قابل احترام گھر. مگر کیا خالی اس وجہ سے لائے ہیں؟ نہیں، آگے بتا رہے ہیں لیقیم الصلاۃ. میں اپنی فیملی کو یہاں پہ اس لیے لایا ہوں تاکہ وہ نمازی بنے. حضرت ابراہیم ایک اصول دے رہے ہیں کہ جب بھی انسان کہیں مائیگریشن کرے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے، تو سب سے پہلی چیز اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میری اولاد میں قیامت تک نماز باقی رہے. اور اسی دو آیتوں کے بعد حضرت ابراہیم کی دعا بھی قرآن نے بتائی. یہ دعا نہیں ہے، یہ تو حضرت ابراہیم کی ایک رپورٹ ہے کہ اے خدا میں اپنی فیملی کو لے کر ایسی جگہ پہ آ رہا ہوں جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں ہے، صرف اس لیے تاکہ نمازی بنے. اس کے بعد وہ آگے دعا آتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی وربنا تقبل دعا. یہ اس کے بعد دعا ہے، اور اے خدا اب مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو نمازی بنا. ٹارگٹ دے رہے ہیں حضرت ابراہیم، نمازی بنا اپنے لیے بھی اپنے. اس کے بعد پھر وہ تیسری دعا آتی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ تیسری والی دعا تو ہر ایک کو یاد ہے. اس سے پہلے جو جملہ تھا وہ یہ کہ اے خدا مجھے نمازی بنا. تو مکہ آباد ہوا، خانہ کعبہ ہمارے سامنے آیا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم یہاں پہ آئے تھے اپنی اولاد کو نمازی بنانے کے لیے. اس کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کیجیے گا. میرا موضوع آج نماز نہیں. یہ بات آ گئی تو میں اس کو نظر انداز بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ نماز کے بارے میں آپ کبھی کمپرومائز نہ کریں. نماز ہر صورت میں اپنی حد تک نہیں، اپنی اولاد کی حد تک. بلکہ حضرت اسماعیل کی قرآن نے تعریف کی، اور کیا کہہ کے تعریف کی ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ. وہ اپنے گھر والوں کو مسلسل نماز کا حکم دیتے تھے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. تو اللہ کے نزدیک وہ مرضیہ تھے. مرضیہ وہ آیت ہے جو آپ
عاشور کے مجلس میں سنتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. کہا ابراہیم اس لیے مرضی جس سے اللہ راضی، اس لیے ابراہیم نے اسماعیل، یہ حضرت اسماعیل کی آیت ہے. اچھا یہ والے اسماعیل نہیں، ابراہیم اور اسماعیل کے نام سے جو باپ بیٹے ہیں وہ ایک الگ، اور ایک اسماعیل اور بھی تھے جن کے بارے میں قرآن نے کہا وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی پسندیدہ تھے. تو خیر یہ ضمنی بات ہے، یہ میرا اصل موضوع نہیں، میرے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ اس پہ بات کروں گا، لیکن چونکہ مغربی دنیا میں آنے کے بعد، پوری دنیا کی میں اب بات کر رہا ہوں، اب خالی آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری دنیا میں یہاں آنے کے بعد لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کون سے اللہ کے چوزن بندے ہیں یا کہاں سیدھے جنت سے یہاں اتارے گئے، اب ہم ہر کام کر سکتے ہیں. اور چونکہ یہاں پہ وہ دباؤ بھی نہیں ہوتا جو ہمارے ملکوں میں تو ہوتا. اپنے ملکوں میں ایک فیملی کا دباؤ ہے، ایک معاشرے کا دباؤ ہے، ایک کمیونٹی کا دباؤ ہے، بہت سارے گناہ دل چاہتا ہے اور آدمی نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ بہرحال ایک دباؤ. یہاں پہ ہر ایک آدمی آزاد ہے. اس آزادی کے ماحول میں ایسا نہ ہو. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا خواہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. بہادر شاہ ظفر کا مشہور شعر، عیش میں یاد خدا نہ رہے. عیش میں تو زیادہ یاد خدا ہونا چاہیے. خدا بندہ احسان ہے تیرا، شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں ایسی جگہ دی، ہمیں ایسے مواقع دیے، ہمیں آگے بڑھنے کی وہ سہولتیں عطا کی ہیں. جب چوتھے امام کی پھوپھی نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو بلایا، جیسا میں نے کہا نا کہ ضمناً ایک آدھ کوئی واقعہ کوئی حدیث چوتھے امام کی آ ہی جاتی ہے 11 محرم کی مجالس کے بعد سے. جب پھوپھی نے بلایا، جن کا نام بھی فاطمہ تھا، جب بلایا یعنی آقا حسین کی بہن نے، انہوں نے بلایا، بیٹیوں کے نام بھی فاطمہ تھے، ایک بہن کا نام بھی فاطمہ تھا، بلایا جابر کو اور کہا کہ ہم اپنے بھتیجے سے چیز کہہ نہیں پا رہے ہیں، لیکن اس کی حالت دیکھ کے ہم سے برداشت بھی نہیں ہو رہا ہے. بہت ہی مشہور حدیث ہے. چوتھے امام کی عبادت، چوتھے امام کی نمازیں، چوتھے امام کا ہر وقت اپنی مصلی پہ رہنا اور ایک عجیب جملے کے ساتھ رہنا. کیونکہ ابھی آپ نے 25 محرم کو ہر عالم سے یہ واقعہ سنا ہوگا. مجھے یقین نہیں ہے کہ کبھی 25 محرم آئے اور یہ واقعہ کسی نہ کسی مجلس میں آپ نہ سنیں. یہ بھی میں نے احتیاطاً کہا، ورنہ ہر مجلس میں کہ چوتھے امام کے گھر میں جب آگ لگ گئی تھی اور گھر والے چیختے ہوئے باہر نکلے تھے اور جب آگ بجھائی گئی وہ پوری کیفیت، لیکن چونکہ میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے اور یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا. جب آگ بجھائی گئی، گھر والے دوبارہ گھر میں آئے تو دیکھ کے حیران ہو گئے نا کہ چوتھے امام مصلی پہ نماز پڑھ رہے ہیں. جس وقت آگ لگتی ہے اس وقت کسی کا خیال نہیں رہتا، سب ایک مرتبہ جس کو جدھر منہ لگا ادھر وہ بھاگتا ہے نا. تو جب گھر والے نکل تو گئے، اب واپس آئے، لیکن ابھی امام کو اس حالت میں دیکھ ہی رہے ہیں کہ امام کے اگلے جملے نے ان کو اور حیران کر دیا. امام نے نماز ختم کی، چاروں طرف دیکھا، یہ دیوار جلی ہوئی، دروازہ جلا، یہ کھڑکی جلی ہوئی. کہا کہ کیا ہوا، یہ سب جل کیسے گیا، کیا آگ لگ گئی تھی گھر میں؟ اب تو گھر والوں کی حیرت اور بڑی کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ نماز میں تھے، یہ نماز توڑنا نہیں چاہ رہے تھے. جملہ بتا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ گھر میں آگ لگی. ایک ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے لیکن آپ کہیں کہ نہیں نماز اہم عبادت، میں فلاں کام کے لیے اپنی نماز نہیں توڑوں گا، وہ بعد میں دیکھ لوں گا. اور ایک ہے کہ جملہ یہ ہو کہ یہ کیا ہوا، کیا یہ دیوار کیسے جل گئی، دروازہ کیسے جل گیا، کھڑکیاں کیسے جل گئی، کیا آگ لگی تھی. یہ جملہ بتا رہا کہ امام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ لگی ہے. ایک مرتبہ لوگوں گھر والے سب گھر والے محرم رشتہ دار ہیں، خواتین ہی زیادہ تھیں کربلا کے بعد. فرزند رسول آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ اتنی زبردست آگ، یہ آگ کیسے، یہ کیفیت کیسے ہوئی کہ آپ کو احساس تک نہ ہوا. کیا جواب تھا چوتھے امام کا؟ کیا اپنے لیے تھا؟ نعوذ باللہ جو یہ سوچے میرے اعتبار سے تو اسی وقت وہ کفر میں داخل ہو گئے. چوتھے امام نے کہا جہنم کی آگ کے خوف نے دنیا کی آگ میرے دل سے نکال دی. کیا نعوذ باللہ اپنے لیے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے نا کہ دیکھو اہمیت نماز کو سمجھو کہ یہ نماز میں غافل ہوئے تو جہنم کی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے. یہ کوئی سادے قطن مجلس نہیں پڑھ رہی. یہ چوتھے امام مصلی پہ کھڑے ہو کے جلے ہوئے گھر میں اپنے سارے گھر والوں کو پیغام دے رہے ہیں. تو خیر ایک جملہ جو میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھ چکا ہوں اور جب تک زندہ رہا پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھوں گا کہ چوتھے امام کی شہادت کے بعد جب ان کی کنیز سے پوچھا گیا کہ تو نے 30 سال امام کی خدمت کی، کربلا کے بعد 35 سال امام دنیا میں رہے نا، 30 سال امام کی خدمت کی، امام کی زندگی ہمیں بتا دے. سوال کرنے والے نے جب یہ سوال کیا تو کنیز نے کہا چاہیے بتاؤ تفصیل سے سننا ہے کہ مختصر سننا. سوال کرنے والے نے کہا تفصیل، امام کے حالات کی تفصیل کون سن سکتا ہے، مختصر بتاؤ. تو مختصر 2 جملے. کہا 30 سال خدمت امام میں رہی، نہ کبھی رات کو بستر بچھایا نہ دن کو کبھی کھانا تیار کیا.
ارے ہم تم سے تمہارے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، اپنے آقا اور مولا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تم کیا کرتی ہو گھر میں اور کیا نہیں کرتی ہے، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ کہا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ ایک رات مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا آقا اور مولا بستر پہ جا کے سویا ہو، پوری رات مصلی پہ رہتے تھے، بستر بچھاتی تو کس کے لیے؟ اور ایک دن مجھے ایسا یاد نہیں ہے کہ جب امام بغیر روزے کے ہوں دن کو کھانا پکاتی یا تیار کرتی تو کس کے لیے؟ اتنی عبادت کہ گھر والوں کو یہ ڈر لگا کہ کہیں نماز پڑھتے پڑھتے عبادت کرتے کرتے چوتھے امام دنیا سے نہ رخصت ہو جائیں، لیکن امام ہے تو اب گھر والوں کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ امام سے کوئی بات کریں۔ جابر ابن عبداللہ کو بلائے گئے۔ جابر ابن عبداللہ آپ کو بہت یاد آ رہے ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت اگر کوئی عراق میں کہیں بھی قدم رکھے گا ایک عجیب منظر ہوگا، ہر طرف سے قافلے پیدل، سواریوں پر، جہازوں پہ، بسوں میں، سب بھر بھر کے آ رہے ہیں زیارت کربلا کے لیے۔ ایک عجیب ماحول ہوگا اس وقت عراق کا ماحول۔ آپ میں سے بہت سے لوگ تو زیارت کر چکے ہیں اور کچھ ابھی جانے والے ہوں گے اسی ہفتے میں، لیکن جب کبھی زیارت کی جاتی تو سب سے زیادہ ہمیں کون یاد آتا ہے؟ کربلا والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جابر ابن عبداللہ انصاری۔ یہ وہ پہلا انسان ہے جس نے کربلا میں آقا حسین کی قبر کی زیارت کی، پہلا زائر جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اور یہیں پہ ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ روایت میں ہمیں بہت ہی اہم اصول بتایا گیا، ایک فارمولہ بتایا گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ والدال علی الشر کفاعلہ۔ اگر کوئی کسی کو گناہ کا راستہ دکھاتا تو جو گناہ کرنے والا اس کو تو اس کا عذاب ملے گا ہی، لیکن جتنے لوگوں نے وہ گناہ کیا ہے ان سب کا ٹوٹل ملا کے عذاب دیا جائے گا اس پہلے آدمی کو جس نے یہ راستہ لوگوں کو دکھایا، یہ راستہ کھولا، جس نے پہلی بار اپنے گھر میں نمازیں قضا کی ہیں۔ اس کے خاندان میں جب تک نمازیں قضا ہوں گی ہر قضا کرنے والے کو اپنا گناہ ملے گا، لیکن ان سب کا ٹوٹل گناہ ملا کے اس پہلے آدمی کو دیا جائے گا۔ جس مومنہ نے پہلی مرتبہ حجاب اتارا، یہ حجاب تو تھا نا، اہل بیت کے زمانے تک تو تھا، ہر مومنہ کرتی تھی، جس نے پہلی بار حجاب اتارا، اس کے بعد جن جن نے حجاب اتارا ہے ہر ایک کو اپنی بے حجابی کا گناہ ملے گا، مگر یہ سارا ٹوٹل بے حجابی کا گناہ ملا کے اس پہلے خاتون کو دیا جائے گا جس نے یہ ریت، یہ رسم، یہ رواج اپنے گھر یا اپنے خاندان میں رائج کیا۔ اور آج کل کا زمانہ تو ہے وہ زمانہ کہ جیسا کہ معصوم کی حدیث کہ جب نئی نئی بیماریاں معاشرے میں آ جائیں تو سمجھ لینا کہ نئے نئے گناہ شروع ہو گئے۔ جب نئے گناہ ہوتے ہیں تو اللہ نئی بیماریاں معاشرے میں پیدا کر دیتا۔ اب روزانہ یہاں تو آج کل میڈیا کی وجہ سے کبھی فلاں جگہ وائرس نکل آیا، فلاں جگہ بیماری نکل آ گئی، فلاں خطرناک مرض دنیا میں پھیل رہا، WHO نے یہ وارننگ جاری کر دی، فلاں ملک نے یہ وارننگ جاری کر دی۔ کیونکہ ہم دیکھ بھی رہے کہ یہ موبائل سے لے کے جتنا میڈیا اس وقت ہمارے پاس ہے، جتنا بھی اس وقت ہے، روزانہ ایک نیا گناہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ادھر گناہ آ رہا اور ادھر اللہ کی طرف سے وہ بیماریاں آ رہی۔ تو اب جس نے یہ پہلی مرتبہ اپنے گھر میں آغاز کیا، آج کل تو بہت ساری نئی نئی چیزیں ہیں نا، یہ واٹس ایپ سے لے کے اور یوٹیوب سے لے کے ساری چیزیں، ٹیکنالوجی کے خلاف تو کوئی نہیں، بلکہ آج تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ بھی یہی۔ لیکن ایک اصولی بات ہو رہی کہ جتنے گناہ سب کا عذاب ملے گا اس پہلے آدمی کو جس نے یہ چیز ایجاد کی یا چیز بنائی۔ اسی طرح نیکی کا بھی اصول، اگر آپ نے اپنے گھر میں نماز قائم کر دی، اب جب تک کہ آپ کے خاندان میں نماز پڑھی جائے گی سب کا ٹوٹل ثواب بھی آپ ہی کو ملے گا۔ اور جس بچی نے پہلی مرتبہ اپنے خاندان میں، کیونکہ جملہ تو میں نے فخر کے ساتھ سنا، بڑے فخر کے ساتھ ایک مومن مجھے ملے، کہا مولانا الحمدللہ میں نے پورا اپنا فیملی ٹری دیکھ ڈالا۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں وہ۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آج تک ہمارے خاندان میں نہیں آئیں اور قیامت تک نہیں آئیں، اور ان میں پہلی چیز حجاب تھی، اور دوسری چیز خمس تھی، تیسری چیز بڑی نازک سی ہے تقلید۔ خیر خلاصہ یہ کہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ آج تک نہ ہمارے یہاں حجاب آیا نہ قیامت تک آئے گا۔ تو اب ایسے ماحول جس پہلی بچی نے یہ حجاب شروع کیا اور اس کی دیکھا دیکھی 1 2 3 جو بھی اس کے راستے پہ چلے سب کو الگ الگ ثواب ملے گا، ٹوٹل ثواب پہلے کو ملے گا۔ اب اندازہ کر 20 ملین 25 ملین کربلا کے زائرین تو خالی 40 میں آ رہے ہیں، اور 40 کے علاوہ کتنے آتے ہیں؟ ہر زائر کو اپنی زیارت کا ثواب مل رہا، مگر سب کا ٹوٹل ثواب جمع ہو کے جابر ابن عبداللہ انصاری کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا کہ تم نے جو زیارت کا سلسلہ شروع کیا، اب قیامت تک جو زیارت کرے گا اس کا ثواب اس کو بھی ملے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو یہ جابر تو ہمیں ہر وقت یاد آتے ہیں جب کبھی کربلا کی زیارت کی بات ہو، لیکن 40 کی زیارت تو جابر زیادہ یاد آ رہے ہیں۔ خاندان کے بہت ہی چہیتے قسم کے صحابی تھے، اصحاب رسول میں
کچھ نے تو کیسے ہی پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی طوطے کی طرح آنکھیں پھیر لی، کچھ نے کس طرح اپنے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اہل بیت کو چھوڑا۔ جابر پہلے دن سے آخری دن تک خاندان کے ساتھ رہے۔ ان کے 2 واقعات تو بہت مشہور ہیں، واقعات نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف بتا رہا ہوں کہ جابر کو کیوں بلایا گیا۔ جابر اپنی جوانی میں رسول خدا کو مکے میں جا کے ہجرت کی دعوت دے چکے ہیں، یعنی پیغمبر کی جوانی کے ساتھ ہی ہیں یہ۔ جب پیغمبر جوان تھے اس وقت جابر جوان تھے۔ چوتھے امام کے آنے تک بہت ضعیف ہو گئے۔ حدیث قصہ انہی کے ذریعے آئی۔ اب میں نے حدیث قصہ کی طرف اشارہ نہیں کی کہ قیامت تک جب حدیث قصہ پڑھی جائے گی اس سب کا ثواب ٹوٹل جابر کو ملے گا۔ کربلا کی زیارت جابر نے شروع کی، جابر ہی کے ذریعے سے 5ویں امام کو سلام بھجوایا گیا۔ مجمع میں کون یہ چیزیں نہیں جانتا کہ میں ان چیزوں پہ زیادہ وقت لگاؤں؟ تو بہت ضعیف بھی ہیں، خاندان کے اتنے قریب کہ آج تک ایک مسئلہ زیر بحث تو ہے جس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ آخر حدیث قصہ کی زیارت کی روایت جابر نے شہزادی سے کیسے سنی؟ کیا ہم نے سامنے بیٹھ کے سنی، پردے کے پیچھے سے سنی، یا جابر اور شہزادی کے بیچ میں کوئی ایک خاتون اور بھی ہیں جن کا نام نہیں آیا؟ بہرحال ایک بحث ہے کہ حدیث قصہ روایت تو جابر ابن عبداللہ انصاری سے، لیکن جابر نے شہزادی سے سنا۔ شہزادی کا حجاب تو ہمیں اور آپ کو معلوم، تو جابر تک یہ حدیث کیسے پہنچی؟ خلاصہ یہ سمجھ لیجئے کہ بیچ میں پردہ ہے، شہزادی حجاب کے اندر ہے، پردے کے پیچھے، جابر پردے کے باہر ہے۔ یہ وہی منظر ہے جو آپ نے کربلا میں حبیب ابن مظاہر کی آمد کے وقت دیکھا تھا کہ پردہ ہے، زینب خیمے کے اندر ہے، حبیب خیمے کے باہر ہے، اور حسین پردے کے برابر کھڑے ہیں، اور زینب کا سلام حبیب کو براہ راست جا رہا ہے۔ تو جابر کا اسٹیٹس بتا رہا ہوں کہ شہزادی کونین جابر سے حجاب کے پیچھے سے صحیح براہ راست بات کر رہی۔ تو اب خاندان میں بڑی ایک عمر بھی ہو گئی ہے ان کی، رسول خدا کے ساتھ ہی ہے، رسول کے بعد مولا علی کا زمانہ، امام حسن کا زمانہ، امام حسین کا زمانہ، چوتھے امام کا۔ ایک دن آقا حسین کی بہن یعنی چوتھے امام کی پھوپھی نے بلا لیا اور کہا کہ چچا جابر آپ سے ایک درخواست، اور وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے خاندان کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ میں نے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا بھتیجا اتنی عبادت کر رہا، یہ بھائی کی ایک ہی نشانی ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت کی وجہ سے دنیا سے چلا جائے۔ دیکھیں نمازیں یہ پڑھی جاتی کہ پھوپھی کو ڈر لگ رہا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ جو میرا بھتیجا نمازیں پڑھ رہا اور روزوں کے عالم میں فاقہ بھی ہے اور نماز بھی، تو ایسا نہ ہو کہ نمازوں کی وجہ سے مر جائے۔ اور چوتھے امام کا ماننے والا نماز کا مذاق اڑائے، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، مذاق اڑایا جائے نماز کا کہ نماز نعوذ باللہ بیشتی کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، کربلا سے نماز کا تعلق کیا ہے۔ ایسے ایسے عجیب جملے ہیں کہ ممبر سے کہتے ہوئے بھی شرم و حیا آتی۔ خیر، اب پھوپھی کہہ رہی ہیں کہ چچا اب ہم تو کیا اپنے بھتیجے سے بات کریں، آپ خاندان کے اتنے بزرگ ہیں اور آپ کا احترام بھی، اور پیغمبر نے جو سلام بھجوایا تھا 5ویں امام کو، اس سے پہلے چوتھے امام کو بھی سلام جابر کے ذریعے ہی بھجوایا، آپ جا کے بھتیجے کو سمجھا۔ جابر گئے، چوتھے امام سے کہا کہ بیٹا تو امام وقت ہے، لیکن بہرحال تو اتنی عبادتیں کر رہا ہے، اللہ نے اتنا بڑا رتبہ دیا، ذرا اپنی عبادتوں کو کم کر دے۔ یہ جابر نے چوتھے امام سے کہا، اور یہی جملہ اللہ نے رسول خدا سے کہا، سیم جملہ۔ جابر چوتھے امام سے یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے یہ جملہ خود اللہ رسول سے کہہ چکا ہے سورہ مزمل میں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، راتوں کی عبادت کر مگر اتنی مت کر، ذرا اس کو کم کر دے۔ خود پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اتنی نمازیں نہیں، ذرا اس میں کمی کر دے۔ یہی جملہ چوتھے امام سے کہا۔ میں نے یہ ریفرنس کیوں دیا؟ اس لیے کہ چوتھے امام کے جواب میں یہ آتا۔ چوتھے امام نے سنا، کہا چچا جابر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یاد نہیں کہ جب ہمارے جد رسول خدا سے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ ذرا اپنی نمازیں کم کریں، کیونکہ خدا تک جس کے لیے آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ تک یہ کہہ رہا کہ تو نے حق عبادت ادا کر دیا، بس اب کم کر دے۔ تو یاد ہے چچا آپ تو ہمارے جد کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کا جواب کیا تھا؟ جابر نے کہا مجھے یاد ہے ان کا جواب، کہا وہی میرا جواب۔ اور جواب کیا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے اتنا بڑا رتبہ دیا ہے تو کیا میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں اتنا ہی زیادہ اس کا شکر بھی ادا کروں؟ جتنا زیادہ رتبہ ہے اتنا زیادہ شکر ہے، جتنا زیادہ شکر ہے اتنا زیادہ سجدے۔ تو اگر پروردگار نے، تو اب میں کہاں سے چلا تھا؟ اب آپ کے ذہن میں نہیں رہا ہوگا میں کہاں سے چلا تھا، لیکن چونکہ مجھے تو پتا ہے نا میں کہاں سے چلا تھا، کہ اگر اللہ نے آپ کو اچھی جگہ پہنچایا، اللہ نے آپ کو ایک آرام دہ زندگی عطا کی۔
لیکن مجھے نہیں معلوم آپ کے ملک کے حالات کیا ہے، خاص آپ کے شہر کے حالات کیا ہے، شہر سے مطلب جہاں سے آپ آئے تھے، لیکن میں جہاں سے آیا ہوں صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، بزنس، کاروبار، ہر چیز خطرے میں تھی، کثرت کے ساتھ شہادتیں ہو رہی تھیں، مجبوراً یہاں پہ آنا پڑا، لیکن یہاں آنے کے بعد راحت، آرام و سکون ملا۔ اب یہاں آنے کے بعد اللہ کا شکر بڑھا دینا چاہیے نا، جتنی عبادت کراچی میں ہے اس سے ڈبل عبادت یہاں ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسی زندگی عطا کی۔ مگر ہوا کیا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی۔ یہاں آنے کے بعد اب چونکہ کوئی دباؤ بھی نہیں رہا معاشرتی، اس اعتبار سے نمازیں یہاں قضا ہوتی ہیں۔ ہماری وہ عورتیں جو کراچی کے اندر اس طرح کا حجاب کرتی تھی کہ ایک بال کسی کو نظر نہ آئے، اور حالت یہ کہ اب ان کا ایک بال چھپا ہوا نہیں ہوتا ہے، سر سے پیر تک پورا جسم۔ افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو تمہیں زیادہ شکر ادا کرنا۔ اب یہاں پہ ہمارے سامنے وہ جملہ آ گئے کہ حضرت ابراہیم انہوں نے تمام صاحبان ایمان کو، اپنے زمانے کے مومنوں کو نمرود سے نجات دلائی۔ یہ انبیاء کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی۔ موسیٰ نے فرعون سے نجات دلائی، پیغمبر اسلام نے، یہ تو خیر ساری دنیا کے کفر سے، لیکن پہلے ابراہیم آتے ہیں، نمرود سے نجات دلائی۔ اب کہتے ہیں کہ بھئی تم لوگ اپنا شکر بڑھاؤ، اللہ کی زیادہ عبادت کرو۔ جب تک کہ نمرود کا ظلم تھا تو لوگ زیادہ عبادت کرتے تھے گھروں میں چھپ کے، لیکن کرتے تھے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے ایک ضد بھی رکھی، یہ ضد کبھی بہت اچھی چیز بھی ہوتی کہ تو ہمیں روکتا ہے عبادت سے تو ہم عبادت کر کے دکھائیں۔ اب نمرود ختم ہو گئے، راحت، آرام، ابراہیم حاکم بن گئے، نبی کی حکومت قائم ہو گئی، لوگ غافل ہو گئے۔ ہم ابراہیم والے ہیں یہ کہہ کر ہر گناہ کی اجازت، ہم علی والے ہیں یہ کہہ کر ہر گناہ کی پرمیشن۔ حضرت ابراہیم نے سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت ارشاد فرمائی، جو اس وقت تک آیت نہیں تھی، ابراہیم کا جملہ تھا۔ اللہ کو یہ فارمولہ اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے آیت بنا دی۔ وہ کیا؟ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہم ابراہیم والے ہیں، قرآن نے رسول تک سے کہا ہے وَاتَّبَعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے حبیب ابراہیم کی پیروی کرو۔ کہا رسول سے ہے، پیغام ہمیں اور آپ کو دیا ہے، تو ابراہیم بہت عظیم شخصیت، لیکن ہم ابراہیمی، ہم ابراہیم والے ہیں۔ چنانچہ اب ہمیں نماز کی کیا ضرورت؟ بخشوا دیں گے۔ اب ہمیں مثلا شراب سے بچنے کی کیا ضرورت؟ جنت میں لے جائیں گے۔ اب لسٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے گناہوں کی۔ ابراہیم نے وہ جملہ کہا جو مولا نے کئی بار دہرایا، یہ کہہ کے دہرایا کہ کیا تم نے ابراہیم کا قول نہیں سنا، جو اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ قرآن کی آیت بنا دی۔ وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میرا اتباع کرتا ہے، جو میری پیروی کرتا ہے، جو مجھے فالو کرتا ہے، وہی میرا والا۔ جو مجھے فالو نہیں کر رہا، خالی میرا نام لے رہا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ جانے، اللہ جانے، وہ میں بیچ سے نکلا جا رہا ہوں۔ اور یہی جملہ مولا نے کئی بار دہرایا تھا کہ کیا تم نے ابراہیم کا قول نہیں سنا، جو میری پیروی کر رہا۔ پیروی کسے کہتے ہیں؟ عمل میں کسی کو کاپی کرنا۔ اب ایک مومن سوچے کہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہی میرا مولا کرتا ہے؟ یا تو دیکھیے اپنی بے عملی سے ہم مولا پہ الزام لگوا رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی غیر مسلم نے جملہ سن لیا کہ پیروی کرنے والا میرا والا، تو ہم نے کہا ہم علی والے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ان کے گھر میں بے حجابی ہے تو علی کے گھر میں بھی نعوذ باللہ یہی ہو۔ اچھا ان کے نوجوانوں کے موبائل سے ہر وقت گانے کی آواز آتی رہتی ہے، شاید علی کے گھر میں بھی یہی ہوگا۔ علی والا اپنے آپ کو کہو اور علی کا فارمولہ بھی تمہارے سامنے ہو۔ تو اسی لیے امام نے کہا دیکھو ہمارے لیے بدنامی کا سبب نہ بننا، لیکن ابھی میری مجلس شروع ہی نہیں ہوئی، یہ تو میں تمہید کے اندر ہوں۔ حضرت ابراہیم جب یہ جملہ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے ایک جملہ بہت اہم آیا ہے، اور وہ جملہ کیا آیا؟ وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی ذریت کو لے کر ہاجرہ اور اسماعیل کو لے کر مکہ پہنچے، تو تاریخ میں جو اس کی کیفیت بتائی گئی ہے، بس دعا کریں کہ میں اس طرف جاؤں نہیں، کیونکہ اتنے دفعہ میں نے مکے کے اندر یہ تاریخ مکہ پڑھی ہے کہ ایک بار میری زبان پہ ایک جملہ آتا ہے میں بہتا چلا جاتا ہوں، پھر مجھے ہوش ہی نہیں رہتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو بہت روک رہا ہوں۔ جب مکے میں آئے پہلی دفعہ تو سواری ہے، اونٹ ہے یا گھوڑا ہے، اس میں اختلاف ہے، آگے خود بیٹھے، پیچھے جناب ہاجرہ ہیں، گود میں اسماعیل ہے۔ اب اس طرح ابھی بھی وہ راستہ مکے میں ہے، کسی جاننے والے کے ساتھ جا کے عمرہ یا حج کریں، وہ دکھائے گا کہ یہاں سے ابراہیم اپنی بیوی کو لے کے آ رہے تھے، یہاں پہ انہوں نے رائٹ ٹرن کیا، یہ خانہ کعبہ، پورا وہ راستہ بنا۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے، وہاں تک پہنچے، کچھ نہیں ہے وہاں پہ۔ ہاجرہ سے کہا کہ سواری سے اترو، ہاجرہ اتری، مکے
کی سرزمین پر پہلا قدم جناب ہاجرہ کا ہے، ابراہیم کا نہیں۔ پورا مکہ آباد ہوا ایک عورت کے قدموں سے، ایک عورت کے پیروں سے۔ جناب گود میں اسماعیل ہے، اسماعیل کو بعد میں لٹا دیا جو زمزم جاری ہوا، لیکن وہ بعد میں، پہلے ہاجرہ پھر اسماعیل۔ اور حضرت ابراہیم نے دونوں کو اتارا اور سواری کو مثلا یو ٹرن لیا اور واپس جانے لگے۔ اب تک جناب ہاجرہ خاموش تھی، شوہر ساتھ ہے، لیکن اب جو دیکھا کہ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں ایسی جگہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، گھبرا کے کہا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ کیوں اتار دیا اور اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ایک جملہ ابراہیم نے کہا، یہ قیامت تک کے لیے ہر مومن کے ڈی این اے میں فٹ ہونا چاہیے۔ صرف ایک جملہ کہا، یہ جملہ سنتے ہی جناب ہاجرہ جو خاموش ہوئی تو پھر کچھ نہ بولی، کہا بِأَمْرِ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم تھا۔ بس جہاں یہ آ گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، آگے کوئی اعتراض، کوئی آرگومنٹ، کوئی ڈیبیٹ، کوئی چیز نہیں چلتی۔ حکم خدا ہے، آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے۔ ہاجرہ نے جب یہ سنا کہ بِأَمْرِ اللَّهِ، یہ امر خدا ہے، یہ آرڈر آف اللہ ہے، اس کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ کیسا آرڈر، کہاں مجھے بٹھا دی، یہ اللہ نے مجھے جنگل میں کہاں چھوڑ دی، یہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی اور انسان ہے، نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا۔ جناب ہاجرہ نے یہ جو ہمارے سامنے نمونہ عمل پیش کیا، یہ قیامت تک کے مردوں کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ ہاجرہ کی طرح سے چلو۔ تو ہاجرہ کو اللہ نے اتنی برکت دی کہ ان کے پیروں نے مکے کو مکے بنایا اور ان کے بیٹے نے خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ بنایا۔ اب آئیے ذرا سا تھوڑی سی ہسٹری آپ کے سامنے پیش کروں۔ ہاں، تو اب وہ کیا ہے کہ جناب ہاجرہ جب یہاں بیٹھ گئی، پھر زمزم کا چشمہ جاری ہوا، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے بعد پانی آ گیا تو عرب کے جو بدو ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی گھر تو ہوتا نہیں، ان کا خیمہ ان کے کندھے پہ ہوتا ہے، سفر کرتے ہیں، جہاں پانی نظر آئے وہاں رک جاتے ہیں، کچھ دن قیام کرتے ہیں، پانی ختم ہو گیا آگے بڑھ گئے، پھر وہاں پہ عرب کے قبیلے آنے لگے اور ساری بات چھوڑ دیجیے۔ جناب ہاجرہ نے سب کو اجازت دے دی کہ ہاں میں اجازت دیتی ہوں، یہ پانی اگرچہ اللہ نے میرے لیے جاری کیا، میرے بیٹے کے لیے، سب استعمال کرو، اپنے مکان بناؤ، سب کو اجازت ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے سامنے کا جو علاقہ جہاں میرا گھر وہ میرا ہے، اور خانے اور مکے میں حکومت میری اولاد کی رہے گی۔ ٹھیک ہے، مان لیا، اس وقت کوئی چوائس ہی نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزر گیا، ہاجرہ کا انتقال ہوا، اور کچھ عرصہ گزرا، حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا، لیکن اب جب 3 4 5 نسلوں کے بعد لوگ آئے، انہیں تو ساری ہسٹری نہیں پتا، ان کے منہ میں یہ دیکھ کے پانی آ جاتا تھا، کچھ الفاظ میں آج کل کے استعمال کر رہا ہوں، کہ جو مکے کا پرائم لوکیشن ہے وہ خاندان اسماعیل کے ہاتھ میں۔ اب یہ جو نئے لوگ تھے، یعنی ان کی 6ٹھی نسل ہے، 7ویں نسل ہے، ان کو کیا پتا کہ ان کے پردادا کے پردادا کے پردادا نے کیا بات کی۔ یہاں تو 100 سال پہلے کی کوئی مسجد ہو، امام باڑا ہو، اس کے وقت کے اوپر کتنے سر پھٹول ہو جاتے ہیں کہ اصل میں کیا تھا۔ یہ تو 7 8 پوچھتے ہو گئے کہ آخر یہ خاندان کو یہ اختیار کس نے دیا کہ مکے کے پانی پر بھی ان کا کنٹرول ہے؟ روکا کسی کو نہیں تھا، لیکن یہی بات لوگوں کو گراں گزرتی تھی کہ مالک وہ ہیں، ہم ان کی اجازت سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب مکے کا پرائم لوکیشن ہے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف، وہ بھی ان کے ہاتھ میں۔ ہمارے یہاں کراچی میں بہت ہوتا ہے، بمبئی میں بھی ہوتا ہے، حیدرآباد کا نہیں بات۔ ایسی پرائم لوکیشن پہ کسی کی پراپرٹی ہو نا، یا اس کو مار دیتے ہیں، پراپرٹی کو آگ لگا دیتے ہیں، کوئی اور فساد کر کے ان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ روزانہ کی کہانی ہے، لیکن آج کی کہانی نہیں ہے، 4000 سال پرانی کہانی۔ چنانچہ اب جتنے قبیلے نئے آئے تھے، وہ تو میجورٹی تھی نا، یہ 13 قبیلے نئے آئے تھے، 14واں صرف اسماعیل کا تھا، 13 نے مل کے اتحاد کیا، خاندان نے اسماعیل پہ اٹیک کیا، ان کا قتل عام کیا، اس طرح کہ انہیں مکہ چھوڑ کے پورے عرب میں جہاں جس کو جگہ ملی وہ وہاں چلا گیا۔ جیسے ابھی میں نے کہا، دنیا کے حالات جب خراب ہوئے، عراق سے، ایران سے، پاکستان سے لوگ کہاں نکلے، کوئی کینیڈا، کوئی امریکہ، کوئی آسٹریلیا، کوئی نیوزی لینڈ، کوئی یورپ، جہاں جس کو جگہ ملی پھیل گئے، اور قبضہ ہو گیا مکے پر ان لوگوں کا جو بعد میں آئے تھے اور یہ شرط قبول کر کے آئے تھے کہ ہم خاندان اسماعیل کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اب یہ سب پھیل گئے، ان میں سے کچھ یمن چلے گئے۔ یمن اس زمانے میں دنیا کا سب سے مالدار علاقہ تھا۔ یمن ایک، آج جتنی غربت وہاں نظر آ رہی ہے، اتنی ہی دولت وہاں تھی۔ ملکہ بلقیس، کیا کوئن شیبہ، آج بھی کیوں بائبل میں بھی ان کا تذکرہ ہے، تو سبھی ان کو مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی۔ کیا سویلائزیشن تھی، کیا دولت تھی وہاں۔ ان کا لوکیشن بھی بہت پرائم تھا، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا راستہ بند ہو جائیں گے، وہی ان کا لوکیشن تھا۔
پورا ایسٹ سے آنے والا سارا سامان تجارت وہاں اترتا تھا، جاپان، چین، انڈیا، بہت پیسہ تھا، کچھ وہاں بھی چلے گئے۔ بعد میں کئی سو سال کے بعد خاندان اسماعیل کے ایک بہت ہی عظیم پرسنالٹی تھے جناب قصی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان سے پہلے فہر، لیکن بہرحال قصی، انہوں نے اپنے خاندان کی ہسٹری پڑھی تو خاندان کو جمع کرنا شروع کی۔ مثلا جو کینیڈا گیا اس کو واپس بلایا حیدرآباد میں، یہ میں حیدرآباد نام کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ حیدرآباد کچھ اور ہے، مکہ کچھ اور جو مثلا امریکہ گیا اس کو بلایا، اور جو آسٹریلیا آیا اس کو بلایا، پورے خاندان کو جمع کر رہے۔ عرب میں بکھری ہوئی چیزوں کو جمع کرنے کا نام کو کہتے ہیں قرش، اور جو یہ کام کرے اسے کہتے ہیں قریش۔ قریش کن کا لقب ہے اس میں اختلاف ہے، میں اس وقت تاریخ کی بحث میں نہیں پڑھ رہا، کوئی ایک پرسنالٹی ہے جناب قصی، سب کو جمع کیا، آگے سب لوگ۔ لیکن جو یمن میں چلے گئے تھے نا وہ بہت سیٹل ہو گئے تھے، دنیا کے سب سے مالدار علاقے میں گئے تھے۔ جیسے آج آپ کو بلایا جائے کہ امریکہ سے واپس آئیے حیدرآباد تو شاید ہی کوئی آئے، وہ وہیں پہ رہے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم یہاں سیٹل ہو گئے، ہمارے اچھے اچھے بزنس ہے، بہت زیادہ پراپرٹی ہے، بہت زیادہ کیش ہے، ہم جو ہیں ہم کیا کریں گے آ کے؟ وہ نہیں آئے، یہ تاریخ سنیے، وہیں رہے۔ اچھا وہاں یمن کے اندر عیسائیت یا کرسچینٹی کا بہت زور تھا۔ وہ جو ابرہا بادشاہ تھا جس نے اپنا چرچ بنایا تھا کہ آ کے اس کی عبادت کرو، لوگ نہیں آئے اور ہاتھی کا لشکر لے کے آیا، کرسچینٹی کا بہت زور تھا۔ تو اب اس کی وجہ سے یہ خاندان کے افراد آہستہ آہستہ کرسچن ہونے لگے۔ ابھی تک حضرت ابراہیم کے دین پہ تھے کرسچن کے اندر ایک بہت بڑی عبادت ہے کہ آدمی جو ہے وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، جنگل میں جا کے بیٹھتا ہے، جس کو راہب کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ راہبوں کی کئی کیٹیگریز ہیں۔ ہمارے یہاں لوگوں کے ساتھ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، آدھی ہاف نالج کی بنیاد پہ بڑے بڑے فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے ایک بات مشہور ہو گئی کہ راہب تو شادیاں ہی نہیں کرتے ہیں، تو کیسے ایک راہب نے آ کے آقا حسین سے کہا کہ مجھے بیٹے چاہیے، ان کے تو شادی ہی نہیں ہوتی۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ راہب کسے کہتے ہیں۔ کہیں سے ادھر چلتے پھرتے سڑکوں بازاروں میں سن لی، راہب کی کئی کیٹیگریز، شادی والے راہب بھی، اوروں کو چھوڑے، خود پوپ کی ہسٹری جا کے دیکھیے گا آپ انسائکلوپیڈیا میں، ایسے پوپ گزرے ہیں جنہوں نے شادیاں کی، پوپ جو سب سے بڑا عہدہ ہے۔ خیر، تو اب وہ جب اس زمانے کے راہب تھے، جنگل چھوڑ کے شہر چھوڑ کے جنگل میں جاتے تھے، تو ان کی پراپرٹی کہاں جائے، ان کا کیش کہاں جائے؟ وہ خاندان کے دوسرے افراد کو ملتا تھا۔ اب آہستہ 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 آہستہ، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، میرے پاس ایگزیکٹ فگر نہیں، 500 آدمی بڑے ویل سیٹلڈ، بہت بڑے بزنس مین، اس زمانے کے اعتبار سے کیا کہیں گے، وارن بفٹ کہیں گے یا ایمیزون کا جو مالک ہے، اتنی دولت والے 500 ایسے آدمی وہ راہب بن گئے۔ اتنا ان کو روحانیت میں مزہ آیا یا عبادت میں مزہ آیا۔ اب ان کی ساری پراپرٹیز جو تھی نا خاندان میں جانے لگی، اب خاندان تو ختم ہونے لگا۔ آخر میں یہ ساری پراپرٹی ایک آدمی کے پاس آ گئی، باقی سب چلے گئے، اس کا نام تھا خویلد۔ اس نے دیکھا کہ اب میں تو اکیلا رہ گیا ہوں اور اتنی میری پراپرٹی، باقی تو میرے جتنے بھی کٹم والے یا خاندان والے تھے وہ سب تو بن گئے راہب۔ چنانچہ وہ وہاں سے مکہ آ گیا کہ بھئی مکے میں ہمارا پورا خاندان ہے۔ ہمارے بزرگوں نے منع کیا تھا مکہ جانے سے کیونکہ ہم لوگ یہاں 500 تھے، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ وہ ساری دولت لے کے آیا اور مکے کا مالدار ترین انسان بنا خویلد۔ پھر اللہ نے اس کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام تھا خدیجہ۔ یہ خدیجہ اس اعتبار سے عرب کی سب سے مالدار خاتون تھی کہ ان کے پاس مکے کی دولت نہیں تھی، وہ یمن کے 500 اس زمانے کے بلینرز کی دولت ان کے باپ کو ملی تھی، اور وہ اسی وجہ سے کہ اتنی دولت اکیلے میں اس شہر میں کیسے حفاظت کروں، وہ مکے میں آئے تھے۔ یہ جناب خدیجہ، جناب خدیجہ پھر وہی خدیجہ تھی جو آپ نے سنا۔ ان کو ایک پرابلم ہو گیا، وہ تھی عورت۔ ٹھیک ہے اس زمانے میں اسلام میں حجاب نہیں تھا، کرسچینٹی میں بھی حجاب نہیں تھا، لیکن اس طرح سے تو وہ فیلڈ میں کام نہیں کر سکتی۔ عرب کے لوگوں کا خاص مشغلہ کیا تھا؟ ڈاکہ زنی، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ اب ان کے تجارتی قافلے سب سے زیادہ بڑے تھے، سب سے مالدار عورت تھی۔ 70,000 کا ایک جملہ آپ سنتے ہیں، بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے پتہ ہے کہ 70,000 اونٹ ان پر سامان تجارت جاتا تھا اس زمانے کے۔ جیسے آج کوئی 70,000 ٹرالر کسی کے پاس ہو، 70,000 کنٹینر کسی کے پاس، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اب یہ تھا کہ جب ڈاکے پڑتے تھے تو اب دولت کو کیسے بچائیں، یہ تو اکیلی عورت ہے نا۔ اس وقت کے سب سے عقل مند آدمی کے پاس یہ مشورہ لینے گئی، اور اس زمانے کے سب سے عقل مند آدمی کا نام تھا حضرت ابو طالب۔
اور جا کے کہا کہ آپ اس وقت پورے عرب میں سب سے زیادہ دانشور ہیں، آپ کوئی حل بتائیے۔ انہوں نے کہا بہت آسان ہے حل ہے۔ اور کیا حل بتایا انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ تجارتی قافلے بناتے ہیں نا، تم ان کے ساتھ مل کے تجارت کرو۔ ویسے تم اس پوزیشن میں ہو کہ اکیلے تجارت کر رہی ہو، کر سکتی ہو۔ اب سارے عرب کے یعنی مکے کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کا تھوڑا تھوڑا سامان تجارت ملا دی۔ اب بن گیا یہ پورا ایک ایسا قافلہ جس کے اندر ہر ایک کا تھوڑا تھوڑا شیئر۔ اب جب ان کا شیئر آ گیا تو اب مجالے کہ کسی کی ڈاکہ ڈالے۔ یہی لوگ تھے نا ڈاکہ ڈالنے والوں میں۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر کبھی آپ کو چور سے حفاظت کرنا ہے تو کسی چور کو ہی نگران بنا دیجیے۔ میں نے سنا یہی ہے، کمپیوٹر میری فیلڈ نہیں، کہ وہی لوگ زیادہ وائرس پھیلاتے ہیں جو بعد میں اس کا اینٹی وائرس بناتے ہیں کہ وائرس پھیلے گا تو پھر ہمارا پروڈکٹ چلے گا۔ حضرت ابو طالب سب کو ملا دی۔ اچھا، عربی میں اس طرح سے ملانے کا نام ہے ایلاف۔ ایلاف اردو میں بھی ہے الفت، ایک دوسرے سے ملانا۔ حضرت ابو طالب نے سارے قریش کے لوگوں کو ملا دیا، کہا کہ ایک جوائنٹ کمپنی بناؤ جس میں سب کا شیئر، کسی کا 1% ہے تو کسی کا 90% ہے، لیکن ہے سب کا حصہ۔ کہا اب یہ قافلے پہ کوئی حملہ نہ کرے، یہ ہم لوگوں کا قافلہ۔ اچھا، یہ عمل کس نے کیا؟ یہ عمل حضرت ابو طالب نے کیا۔ اور قرآن کریم نے کیا کہا؟ الاف قریش، اللہ نے ان لوگوں کو ملایا۔ عمل ابو طالب کا ہے، پروردگار کہتا ہے جو ابو طالب کا عمل ہے وہ سمجھو میرا اپنا عمل۔ اچھا، اب یہی چیز آپ یہی چیز آپ نے ان آیتوں میں سنی، علم یجد کا یتیمن فآوا، تم یتیم سے ہم نے پناہ میں لیا۔ پناہ ابو طالب کی، اللہ نے کہا یہ میری پناہ۔ عمل ابو طالب کا، اللہ نے کہا میرا عمل ہے۔ حضرت ابو طالب نے اس انداز سے جناب خدیجہ کو مشورہ دیا، جس سے جناب خدیجہ کے دل میں خاندان بنی ہاشم کی خصوصی محبت پیدا ہوئی اور پھر شادی ہوئی۔ اب یہ جو شادیوں کا سلسلہ آگے چلا، اس میں آگے ایک بہت عجیب واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ ہے کہ جب آقا حسین کی شادی ہوئی تو ان کی بیوی کا انتقال فوراً ہو گئے۔ آقا حسین کی پہلی اور اہم ترین بیوی کا نام ہے شہر بانو، اور تمام مورخ متفق ہیں کہ آقا حسین کے یہاں چوتھے امام کی ولادت ہوئی اور within 10 days جناب شہر بانو کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر دوسری، بالکل ابھی تو سمجھیے کہ آقا حسین کتنی ایج ہے، 32 33، پوری زندگی پڑی، دوسری شادی کی ضرورت پڑی۔ لیکن ویسے بھی اہل بیت کے گھرانے میں ایک سے زیادہ شادیاں ہوتی تھیں جس کی بہت ساری مصلحتیں۔ اب جب یہ دوسری شادیوں کی ضرورت پڑی، اس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا؟ یمن میں ایک غریب انسان رہتا تھا، امرؤ القیس اس کا نام تھا۔ یہ امرؤ القیس جو ہے نا عرب کا ایک بہت مشہور شاعر بھی، وہ الگ ہے۔ اس نے یہ سن لیا کہ جی میرے دادا کے بھائی کے پتہ نہیں کون وہ مکے جا کے بہت مالدار ہو گئے، جناب خدیجہ کے والد کی بات ہو رہی، میں یہاں بہت غریب ہوں، اس کی بیوی بھی مر گئی، بچیاں بھی میری چھوٹی ہیں، ان کو پالنا۔ کہا میں وہاں جاتا ہوں، وہ میرا خاندان ہے، ایک زیادہ پرانا بھی نہیں ہے، 2 یا 3 پیڑھیاں، 2 پیڑھیاں، ان کے پاس اتنی دولت ہے، یقیناً وہ میری مدد کریں گے۔ مکے آیا تو پتہ چلا کہ جناب خدیجہ کی تو وفات ہو چکی، اور پورا خاندان جو ہے جناب خدیجہ کا وہ تو سب مکے سے مدینہ ہجرت کر گیا۔ اب یہ مدینے آیا، اب مدینے آیا اور یہ چل رہا تھا، مدینے میں ٹھہرا ہوا تھا، لیکن اب اس کو ڈھونڈنا ہے نا کہ میرا جو اصل خاندان ہے خدیجہ والا وہ کہاں ہے، کون آدمی اس سے تعلق رکھتا ہے، اس سے جا کے بات کروں گا۔ تو اس نے ایک ابھی ڈھونڈنا ہے نا، ابھی مدینے میں آ کے اسٹے کیا اس نے، بہت ہی غریب سے گھر میں، یعنی مسافر خانہ، بہت ہی غریب سا۔ آپ کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں، آپ بھی ایسی جگہ نہیں رہیں گے جبکہ آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہر قربانی دینے کے لیے۔ اور وہ ایک منظر دیکھتا ہے، شام کو بیٹھتا ہے، خالی آدمی ہے نا، کیسے ڈھونڈوں اپنے فیملی کو؟ فیملی سے مطلب وہ جو لمبا رشتہ، میں نے بتایا نا کہ ٹائم میرے پاس بہت کم ہے، اور چونکہ آج یہاں پہ ماتم بھی ہے، نیاز بھی ہے، دوسری مجلس بھی ہے، تو جلدی جلدی میں اختتام پر آ جاؤں۔ شام کو دیکھتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اور بہت چہرے سے ہی تھکن لگ رہی ہے، پسینہ بھی ہے، گرد بھی جمی ہوئی ہے، لگ رہا ہے کہ پورا دن محنت کر کے آیا، اور اس کو آتا دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچے دوڑ کے آ جاتے ہیں، اور آنے کے بعد اس کو گھیرے میں لیتے ہیں۔ وہ چاروں طرف دیکھتا ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ کسی کی توجہ نہیں تو وہ اپنی جیب سے تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے ان کو دیتا ہے، یہ سب خوشی سے واپس چلے جاتے ہیں۔ چلے دیکھا ایک منظر۔ اگلے دن پھر وہ مسافر خانے کے دروازے پہ ایسے ہی شام کو خالی بیٹھا، پھر یہی منظر۔ تیسرے دن بھی اس نے جب یہ منظر دیکھا تو کسی سے پوچھا کہ یہ بچے کون ہیں؟
کہا یہ مدینے کے وہ بچے ہیں جن کے باپ مختلف جنگوں میں مارے گئے ہیں، یتیم ہو گئے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ تو یہ کون آدمی؟ کہا کہ یہ رسول کا داماد ہے جو سارا دن اس لیے مزدوری کرتا ہے تاکہ ان بچوں کی مدد کی جا سکے، اپنے گھر والوں کے لیے نہیں۔ یہ سارا دن جو کماتا ہے لیکن یتیم بچوں کو چھپ کے دے دیتا۔ جیسے ہی امرؤ القیس نے یہ جملہ سنا، 3 دن سے دیکھ بھی رہا، بے اختیار اس کی زبان پہ آیا ما اشرف الفتح، یہ جوان کتنا شریف ہے، سارا دن دوسروں کے لیے محنت کر کے آ رہا ہے، یتیم بچوں کو اور کسی کو جتا بھی نہیں رہا، دکھا بھی نہیں رہا، بتا بھی نہیں رہا۔ لیکن عجیب لفظ استعمال کیا، عربی زبان میں جوان کے لیے کئی لفظ ہیں، شباب کا لفظ بھی آج کل آتا ہے، اس نے کہا فتح۔ قرآن کریم نے فتح 2 جگہ استعمال کیا، ایک حضرت ابراہیم کے لیے استعمال کیا، ایک حضرت یوشع ابن نون کے لیے استعمال کیا۔ حضرت یوشع ابن نون وہ تھے جو حضرت موسیٰ کے وصی تھے جناب ہارون کے انتقال کے بعد، مگر جب جناب موسیٰ کا انتقال ہوا تو موسیٰ کی بیوی نے وصی کو ماننے سے انکار کیا تھا اور ان کے خلاف میدان میں فوج لے کے آئی تھی۔ نبی کی وہ بیوی، پہلا واقعہ تھا کہ نبی کی بیوی نبی کے وصی کے خلاف فوج لے کے آئی تھی۔ قرآن نے کہا جناب یوشع کے لیے فتح، اور ایک حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا قرآن، اور کہہ رہا ہے کہ جب سارے بڑے بت توڑ دیے گئے، وہ شہر والے تو کہیں گئے ہوئے تھے میلے پر، حضرت ابراہیم نے سارے بت توڑ دی، شام کو آئے دیکھا ہمارے بت ٹوٹے، گھبرا کے کہا یہ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا ایک فتح ہے جو بتوں کے خلاف بولتا رہتا۔ تو قرآن نے لفظ فتح 2 کے لیے استعمال کیا، یا وہ فتح ہے جو بتوں کو توڑے، یا وہ فتح ہے جس کے خلاف نبی کی بیوی فوج لے کر میدان میں آئے جس وصی کے خلاف۔ بس اسی لیے ایک مرتبہ جبرائیل کو بھی کہنا پڑا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اس لفظ فتح کو قرآن کی روشنی میں سمجھیے، اور میرے پاس اگر میں لمبی تمہید نہ باندھتا تو وقت ہوتا تو میں اور مزے سے بتاتا، لیکن خیر اس نے کہا کہ کتنا شریف ہے یہ جوان۔ لا فتح، جو جبرائیل نے لفظ فتح استعمال کیا، جو قرآن نے ابراہیم کی بت شکنی کے موقع پہ یہ لفظ استعمال کیا، وہ میرے مولا کے لیے امرؤ القیس کی زبان پہ بے اختیار آ گیا جبکہ وہ نہیں پہچانتا۔ اور ایک مرتبہ قریب آ کے کہتا کہ اے مرد شریف، میری 3 بچیاں اور میری بیوی مر چکی ہے، میں اپنی بچیوں کے لیے بہت پریشان ہوں، کیا کچھ ایسا انتظام ہو سکتا ہے کہ میری ان یتیم بچیوں کی شادی ہو جائے؟ میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ مولا نے کہا ٹھیک، میں تینوں بچیوں کو اپنے خاندان میں شامل کر رہا ہوں۔ بڑی بیٹی کا نام تھا ماہیہ، وہ اس وقت شادی کے قابل تھی، یہ مولا کائنات کی بیوی قرار پائیں۔ ان کی چھوٹی بہن جو بیچ والی درمیانی سلمہ، وہ بھی تقریباً شادی کی عمر کے قریب تھی، ان کی شادی کی امام حسن کے ساتھ۔ اور تیسری بچی بہت چھوٹی تھی، وہی ایج تھی جو بعد میں جناب سکینہ کی ہے، جس کا نام تھا رباب، اس کو مولا نے اپنے گھر میں رکھا۔ تو 2 بہنیں ایک باپ کے پاس کے گھر میں گئی، ایک بیٹے کے۔ اور پھر جب مولا کی شہادت کے بعد اور امام حسن کی شہادت کے بعد رباب شادی کی عمر کو پہنچی تو آقا حسین کا انتخاب کیا گیا کہ مولا وصیت کر کے گئے تھے کہ یہ تیسری بچی، جس کو میں نے اپنی پناہ میں ایک یتیم بچی سمجھ کے لیا، جس کی ماں مر گئی، اس کی شادی میرے حسین سے ہوگی۔ تو یہ 3 بہنیں اس گھر میں آتی ہیں، ایک مولا کی بیوی بنی ماہیہ، ایک امام حسن کی بیوی بنی ام فروہ، اصل نام ان کا سلمہ، جناب قاسم کی والدہ، اور ایک آقا حسین کی بیوی بنی رباب۔ اب جناب رباب جب اس گھر میں آ رہی تو آلریڈی اس گھر میں ہیں جو غیر کے یتیموں کا اتنا خیال کرتا ہو، یہ تو اپنے گھر کی یتیمہ بچی۔ جناب رباب کو بڑے ناز و نام کے ساتھ پالا گیا، ان کی بڑی بہن امام حسن کی بیوی اور اس سے بڑی بہن مولا کائنات کی بیوی، اور جب شادی کے قابل ہوئی اور آقا حسین سے شادی ہوئی تو پھر اللہ نے اولاد دینا شروع کی۔ پہلے بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا فاطمہ سکینہ، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کربلا کا واقعہ جس مہینے میں شروع ہوتا ہے رجب، اس میں دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا علی اصغر۔ اب یہ 2 اولادیں جناب رباب کو اللہ نے دے دی، ایک سکینہ ہے اور ایک اصغر۔ یہاں پر میں مصائب کا ایک جملہ اکثر پڑھا کرتا ہوں، اسی کو دہرا کر جناب سکینہ کے مصائب کے اختتام کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ کہ جناب رباب خاندان مکمل، بہت خوش۔ شب عاشور آقا حسین شب عاشور آقا حسین 2 امتحان لیے تھے۔
ایک مردوں کا امتحان تھا جو بہت مشہور، وہ کیا تھا کہ نماز کے بعد چراغ گل کر کے کہا جانے والے چلے گئے، یہ ہر ایک کو معلوم۔ ایک امتحان آقا حسین نے شب عاشور عورتوں کا بھی لیا تھا آدھی رات کے بعد۔ پہلا امتحان تھا مغرب کی نماز یعنی رات کے شروع میں، دوسرا امتحان تھا آدھی رات کے بعد۔ وہ کیا تھا؟ وہ کسی سے بات نہیں کی۔ آقا حسین یہ رات عبادت میں گزار رہے ہیں، آدھی رات کے بعد بستر سے یا مصلی سے کھڑے ہوئے اور اب خیمہ گاہ میں گھوم رہے ہیں، ایک ایک بی بی کے خیمے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ان کا امتحان ہے، ان سے بات کوئی نہیں کر رہے، مردوں سے بات کی تھی، چراغ تک گل کیا تھا، یہاں کوئی۔ اللہ آپ کو بار بار کربلا لے کے گیا ہے، میں جانتا ہوں۔ یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ میں سے کوئی کربلا گیا، یہاں تو یہ ہے کہ ہر ایک کوئی 8 کوئی 10 کوئی 20 دفعہ گیا، خیمہ گاہ بھی گئے۔ اگرچہ اس وقت ایک جناب ام فروا کا خیمہ باقی ہے اور ایک جناب زینب کا خیمہ جو آقا حسین کے خیمے کی پشت پر ہے، لیکن چاروں طرف باقی بیویوں کے خیمے۔ آقا حسین ایک ایک خیمے کو دیکھ رہے ہیں اور یہ امتحان بیویوں کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ باہر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہر بیوی کل کے جہاد کے لیے اپنی اولاد کو تیار کر رہی ہے اور کتنی خوشی کے عالم میں ہے ہر بیوی۔ لیلا نے گود میں اکبر کا سر رکھا ہوا ہے، بالوں میں کنگھی کرتی جاتی ہے۔ یہ جملہ ضرور کہتی جاتی ہوں گی تو فطرت ہے کہ بیٹا لال ماں آخری بار اور زیارت کر لے تیرے چہرے۔ فروا نے تو قاسم کو بٹھایا ہوا ہے اور اتنی دیر تک بات چیت ہوئی کہ بعد میں قاسم کو چچا کے پاس آنا پڑا۔ زینب کبریٰ کے خیمے میں بھی عجیب منظر ہے، ماں نے اپنے سامنے اون اور محمد دونوں کو بٹھایا، مگر ایک کے سر پہ ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ رکھا، ایک کے سر پہ ان کے نانا حیدر کرار کا امامہ رکھا، اور بتا رہی ہیں کہ کل تمہیں کیا جہاد کرنا، اور ساتھ میں وہ وصیت بھی جو آپ نے بہت سنی، بیٹا بس ایک بات کا خیال رکھنا، جب فرات پہ قبضہ ہو جائے تو اصغر سے پہلے پانی نہ پینا۔ اتنا یقین ہے ماں کو کہ یہ نہیں کہتی کہ فرات پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرنا، نہیں، قبضہ ہو جائے گا اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جہاں آقا حسین نے ہر خیمے میں یہ خوشی دیکھی ان ماؤں کی، وہاں ایک خیمے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت آدھی رات کے بعد یہ کون بی بی رو رہی ہے اور کیوں رو رہی ہے؟ دیکھا یہ رباب کا خیمہ، اور آقا نے خیمے کے باہر سے دیکھا تو ہر بی بی تو اپنی اولاد کو گود میں رکھ کے یہ سامنے بٹھا کے بات کر رہی، رباب اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے ہوئے رو رہی۔ حسین اب پہلی بار خیمے میں داخل ہوئے، کہا رباب کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو، کیا اصغر مر گیا؟ رباب نے گھبرا کے کہا نہیں آقا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس وقت میں اپنے آپ کو بہت بدقسمت محسوس کر رہی ہوں۔ آقا جب میری شادی ہوئی اور میں آپ کے گھر میں آئی تو میں نے اپنے آپ کو کائنات کی خوش قسمت ترین عورت سمجھا تھا۔ ارے میں علی اور فاطمہ کی بہو بنی ہوں، فاطمہ کی بہو بننا اس سے بڑی اور ایک سعادت کیا ہوگی کسی عورت کے لیے۔ پھر اللہ نے مجھے اولادیں دینا شروع کی، ایک بیٹی دی سکینہ، ایک بیٹا دیا اصغر، خاندان مکمل ہو گیا۔ یہی تو ہوتا ہے نا خاندان، اولاد بھی ہو، 2 اولادیں ہوں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی سب سے خوش قسمت خاتون سمجھ رہی تھی، لیکن آقا آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنی بدقسمت ہوں جب میں دیکھ رہی ہوں کہ ہر بیوی اپنی اپنی قربانی تیار کر رہی، کل یہ کیسے شہزادی کے سامنے سرخ رو جائیں گی؟ ہائے رباب خالی ہاتھ جائے گی۔ خالی ہاتھ کیوں جائے گی؟ کہا اس لیے کہ بڑی اولاد بیٹی ہے اور بیٹیاں تو مقتل میں جاتی نہیں، اور جو مقتل میں جاتا ہے بیٹا وہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں کے بل چلا کے بھی نہیں لے جا سکتی۔ ہائے میری دونوں میں سے کوئی اولاد بھی کل کے جہاد کے قابل نہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آقا حسین نے کیا جواب دیا ہوگا۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے شہزادی آپ اپنے آپ کو بدقسمت کہہ رہی، ارے آپ کی اولاد تو ایسا جہاد کرے گی کہ اصغر کا جہاد عباس و اکبر کے جہاد سے بڑھ جائے گا۔ عباس و اکبر نے کیا یزیدیوں کو رلایا تھا؟ اصغر کا جہاد وہ تھا کہ یزیدی جیسے سخت دل اور سنگ دل بھی رونے لگے تھے۔ وہ جہاد تھا اصغر کا کہ آج تک دنیا یزید کے ہر ظلم کو جسٹیفائی کر سکتی ہے، یہ نہیں بتا سکتی کہ 6 مہینے کے پیاسے بچے کا قصور کیا تھا۔ اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی سکینہ لڑکی ہے تو لڑکیاں جہاد نہیں کرتی؟ ارے آپ کی سکینہ تو ایسا جہاد کرے گی کہ دنیا زینب و
کلثوم کی جہاد کو بھول جائے گی. یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ زینب و کلثوم نے بازاروں اور درباروں میں خطبے دیے، لیکن ان کے خطبے جب دیے جا رہے تھے تو سننے والے ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، ٹھٹا لگا رہے تھے. صحیح معنوں میں جو شام والوں کو بدلا ہے نا، وہ سکینہ کے ماتم نے بدلا. میرے مولا کے خطبے، شہزادی زینب کے خطبے، سب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ ان خطبوں کو سننے کو تیار نہیں تھے. یہ ننھی سکینہ تھی. وہ کیسے تھی؟ بہت مختصر بات کر رہا ہوں. شام یعنی دمشق کیپٹل ہے، اور پرانے زمانے میں جہاں ہر چیز سینٹرلائز ہوتی تھی، کیپٹل کی بہت اہمیت ہوتی تھی. وہاں جتنے لوگ مقامی ہیں اس سے زیادہ باہر کے وزیٹر ہوتے ہیں، کیونکہ جسے بھی گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ سے کام ہے وہ وہیں آتا ہے. تو آدھے لوگ اگر شہر والے تو آدھے لوگ باہر والے. جب باہر والے جو آتے ہیں وہ دن بھر تو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں دوڑتے رہتے ہیں، شام کو ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں. پرانا زمانہ ہے نا، اندھیرا چھا گیا، الیکٹریسٹی ہے نہیں، کچھ ہے نہیں ان کے پاس کرنے کے لیے. اپنے مسافر خانے میں اکیلے، کوئی دوست نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، یہ سب نئے لوگ ہیں. اور ایسی حالت میں جب آدمی بستر پہ جاتا ہے تو پھر اپنے بچے بہت یاد آتے ہیں. آج کل تو پھر بھی رات کے وقت بہت ساری مشغولیات لوگوں کی ہے موبائل کی وجہ سے. پرانے زمانے کی بات کر، بچے یاد آتے ہیں. خاص طور پہ باپ جو ہیں ان کو اپنی بیٹیاں یاد آتی. اب جب وہ ابھی بستر پہ کروٹیں بدل رہے ہیں، کوئی دوست نہیں ہے جس کے پاس جا کے بیٹھیں، رات کو کوئی مصروفیت نہیں ہے، اور بستر پہ اپنے بچے یاد آ رہے ہیں کہ کان میں کسی بچی کے رونے کی آواز آئی، اور ایسی آواز کہ آدھی رات تک مسلسل یہ رونے کی آواز آتی رہی. اب یہ گھبرا گئے کہ یہ ہے کون بچی، لیکن کہاں جائیں. صبح جب اٹھتے ہیں تو پہلا کام یہی کرتے ہیں، جب مسافر خانے سے باہر نکلتے ہیں یا مسافر خانے کے مینیجر سے پوچھا یا دکاندار سے، بھائی تم لوگ کیسے لاپرواہ ہو، ایک بچی کل رات کو رو رہی تھی، آدھی رات تک روتی رہی، تم نے اسے چپ نہیں کرایا. ان لوگوں نے کہا ارے وہ کوئی آج کی بات ہے، وہ تو ہمیشہ رو رہی، بڑی لاپرواہی سے کہا وہ تو ہمیشہ رو رہی. ارے تو بھائی کیوں رو رہی؟ کہا اس لیے کہ اس کا بابا مارا گیا، اس کا چچا مارا گیا، اس کا جوان بھائی مارا گیا. اچھا یہ لوگ کیوں مارے گئے؟ کہا یہ یزید کے خلاف میدان میں آئے تھے. اچھا تو کیوں آئے تھے یزید کے خلاف میدان میں؟ اب دیکھیں سوالات خود بخود ذہن میں آنے لگے ایک سیکوینس کے ساتھ. تو پھر وہ سب مارے گئے. تو اب یہ کہا کہ بس یزید نے ان کو قید کر کے رکھا. ارے اتنی چھوٹی بچی کو قید کر کے رکھا. یہ سکینہ کا جو رات کا چند گھنٹے کا ماتم ہے نا، جتنے لوگ آج نئے آئے ہیں دمشق میں سب تک پیغام پہنچا. اچھا تو ہم جا کے پوچھیں گے خود ان سے. اب یہ آتے ہیں قید خانے پر، آقا سجاد سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کربلا کا واقعہ کیا تھا. سکینہ کا رونا ان کو کھینچ کے لاتا ہے زندان شام کے دروازے تک. یہ سکینہ نہ ہوتی تو نئے آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کون قید میں ہے کون قید سے باہر. اور ہر رات کا یہ واقعہ. اب یہ لوگ چلے گئے، نئے لوگ آئے ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں کام، نئے لوگ آئے اور نئے لوگ آئے، پرانے جا رہے ہیں نئے آ رہے ہیں، پرانے جا رہے ہیں نئے آ رہے ہیں. اب جب یہ پرانے لوگ جاتے تھے تو ان کے شہر میں جب پہنچتے تھے گھر والے پوچھتے تھے بھائی شام میں کوئی خاص بات دیکھی؟ کہاں ایک بات دیکھی، وہاں ایک ننھی سی بچی تھی جو آدھی رات تک مسلسل روتی تھی. اب گھر والوں نے پوچھا کہ وہ کیوں روتی تھی؟ دیکھیں حسین کا پیغام پورے اسلامی دنیا میں سکینہ کے ماتم نے پھیلایا. سکینہ کا ماتم نہ ہوتا تو نہ کوئی عورت آ کے جناب زینب کا خطبہ سنتی، نہ کوئی مرد آ کے سجاد سے کربلا کی حقیقت معلوم کرتا. یہ ماتم کھینچ کے لاتا. اور طریقہ سکینہ کا یہ ہے کہ زندان شام میں جہاں نہ گرمی سے بچاؤ کے لیے کوئی چھت ہے، نہ سردی سے بچاؤ کے لیے کوئی انتظام، آدھی رات تک سکینہ روتی ہے، پھر بستر پہ لیٹ کے سو جاتی. بستر کیا، زمین پر. جب تک سکینہ روتی رہتی ہے ساری بیویاں سکینہ کو گھیرے میں لے کے روتی ہیں. آدھی رات کے بعد سکینہ زمین پہ لیٹتی ہے تو بیویاں بھی لیٹتی، پھر یہ نماز شب کے وقت تک سوتی رہتی. مگر خالی یہ نہیں، زندان شام سے ملا ہوا یزید کا محل. سکینہ کا رونا تو پورے شہر میں جا رہا، یزید کے محل میں بھی آوازیں جاتی ہیں ہر رات کو. اور یزید بھی بستر پہ کروٹیں بدلتا ہے، آدھی رات تک اس کو بھی نیند نہیں آتی ہے سکینہ کے ماتم سے. اسی طرح ایک رات آ گئی، پتہ نہیں 19 محرم تھی، پتہ نہیں 9 صفر تھی، پتہ نہیں 13 صفر تھی، تاریخ پتہ نہیں، واقعہ پتہ. اور وہ یہ ہے کہ سکینہ ہر رات کی طرح آج بھی آدھی رات تک روتی رہی. آدھی رات کے بعد سکینہ بھی جا کے لیٹ گئی زمین پہ، بیویاں بھی لیٹ گئیں،
سب کی آنکھ لگ گئی لیٹتے ہی، پورے دن کی تھکن، اور ادھر یزید بھی اپنے بستر پہ لیٹ گیا۔ لیکن ابھی 5 منٹ گزرے ہوں گے، سکینہ دوبارہ بیدار ہو گئی اور ایک مرتبہ اٹھ کے بیٹھ کے ماتم دوبارہ شروع کر دیا، بابا کہاں چلے گئے، بابا کہاں چلے گئے۔ زینب کبریٰ کی تو جان سکینہ میں تھی، ادھر سکینہ بیدار ہوں، ادھر زینب بھی بیدار ہو۔ اور کہا سکینہ بیٹی، تجھے پتا ہے تیرا بابا کربلا میں رہ گیا ہے، تو سو جاتی ہے، دوبارہ کیوں اٹھی؟ کہا پھوپھی اماں میں روزانہ کی بات نہیں کر رہی ہوں، آج جیسے ہی میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دیکھا میرا بابا آیا، اور اکیلا نہیں آیا، میری دادی فاطمہ زہرا کو لے کے آیا، اور بابا مجھ سے کہہ رہا ہے بیٹی دادی کو سلام کر۔ میں نے کہا بابا آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو آپ کے بعد مجھ پر بہت ظلم ہوئے۔ میرے بابا نے کہا گھبرا نہیں، آج تیری دادی تجھے لینے آئی ہے، ہم تمہیں لینے آئے۔ اب یہ جملہ سننا تھا، زینب تو زینب ہیں، آپ سمجھ گئے۔ زینب نے آواز دی کلثوم، رقیہ، فروہ، کبریٰ، رباب، ذرا جلدی سے بیدار ہو جاؤ، سنو تو میری بچی کیا کہہ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے سکینہ میں چھوڑ کے جانے والی ایک مرتبہ ساری بیویاں بیدار ہو گئی۔ جو سکینہ کا خواب اور فاطمہ کا آنا سنا تو سب ایک ہی نتیجے پہ پہنچے۔ اب تو زندان شام میں ایسا گریہ ہوا کہ آج تک نہیں ہوا تھا۔ اب یہ آوازیں یزید کے محل کی دیوار سے ٹکرا گئی، یزید بھی گھبرا کے اٹھ گئے اور ایک مرتبہ کہنے لگا یہ بچی کیا آج مجھے آدھی رات کے بعد بھی نہیں سونے دے گی؟ جاؤ جا کے اسے چپ کراؤ۔ کنیزوں اور غلاموں نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا حاکم کوئی بھی حکم دے دے عمل کریں گے، یہ ناممکن حکم ہے۔ ارے کیوں ناممکن ہے؟ کہا کیسے چپ کرائیں؟ اگر ہم اسے کوڑے مارتے تو اور روتی ہے، بابا ذرا اپنی سکینہ کو بچا لے۔ اگر ہم اسے تماچے لگاتے ہیں اس کا ماتم اور بڑھ جاتا ہے، چچا عباس ذرا آ کے دیکھ تیری سکینہ پہ کیا گزر رہی، کیسے چپ کرائیں؟ یزید کہتا تو کہ آج بھی مجھے نیند نہیں ملے گی۔ ایک کنیز صاحب اولاد تھی، اس نے کہا یزید ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، بچی بار بار کہہ رہی ہے میرا بابا میرا بابا، اس کے بابا کا کٹا سر تیرے خزانے میں ہے نا، وہ بھجوا دے، شاید باپ کا سر دیکھ کر بچی کو تسلی اور وہ چپ ہو جائے۔ اس وقت یزید اتنا مجبور ہے نا، بھجوائے۔ ادھر سکینہ زندان شام میں بیٹھی، چاروں طرف بیویاں گھیرے میں لے کے کھڑی۔ اچانک سکینہ کھڑی ہو گئی اور دروازے کی جانب جانے لگی۔ زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں دروازے سے مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بابا آ رہا۔ اور زینب نے پلٹ کے دیکھا تو زندان شام کا دروازہ کھلا، کنیزیں ایک تشت لے کے آئیں جس پہ کپڑا پڑا ہوا۔ زینب کبریٰ کے سامنے یہ تشت رکھا اور کہا کہ حاکم نے یہ تشت بھجوایا۔ آدھی رات کے وقت یہ تشت، زینب نے کپڑا ہٹایا، بہن کی نگاہ کے سامنے بھائی کا کٹا ہوا سر آ گیا۔ پہلا کام کیا کیا جو آپ بھی کریں گے، ساری بیویاں اپنی اپنی جگہ سے احترام میں کھڑی ہو گئی، کٹے سر کا رخ کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، آقا اپنی کنیزوں کا سلام قبول کیجیے۔ اور زینب نے حسین کا کٹا سر سکینہ کی گود میں دیا، سکینہ نے باپ کا سر لیا، جھکی، باپ کے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے۔ علماء نے کہا آج تاریخ الٹی ہو گئی، آج ہسٹری چینج ہو گئی۔ ہمیشہ حسین جھک کے سکینہ کا بوسہ لیتے تھے، آج بیٹی جھک کے باپ کا بوسہ لے رہی، اور بوسہ لیتے لیتے کہہ رہی بابا ذرا دیکھ میرے کان اب تک زخمی ہیں، میرے رخسار پہ اب تک تماچوں کے نیل پڑے ہیں۔ مگر بچی چپ ہوئی، کہا بابا میں تو اپنی فریاد کر رہی ہوں، تو مجھ سے زیادہ زخمی نظر آ رہا ہے۔ ارے تیرے ہونٹ یزید کی چھڑی سے زخمی ہیں، ارے تیرا گلا کٹا ہوا ہے۔ اور روتے روتے ایک مرتبہ سکینہ کی آواز آنا بند ہو گئی۔ زینب کبریٰ گھبرا گئی، سجاد بیٹا ذرا دیکھ میری بچی پہ کیا گزری ہے، خدا کسی جوان بھائی کو چھوٹی بہن کی یہ حالت نہ دکھائے۔ ایک بار میرا مظلوم آقا آگے بڑھا، سکینہ کے بازو کو تھاما، پلٹ کے پھوپھی اماں کو دیکھا، کہا پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے میری بہن مجھے چھوڑ کے بابا کے پاس چلی گئی۔ اور زندان شام میں محمد کی یہ نواسی جلے ہوئے کرتے میں، خون آلود کردے میں دفن کر دی۔
اجرکم اللہ الا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا حسین کی تسکین قلب سکینہ کے ان مصائب کا واسطہ، جو مصائب سکینہ پہ گریہ کر رہے ہیں اور جنہوں نے مصائب سکینہ کی اس مجلس کا انتظام کیا، ان سب کو غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کی ہر غم اور پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا اہل بیت اطہار کے ان مصائب کا واسطہ دنیا میں جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں ان کے مال، جان، عزت و آبرو اور اولاد کی حفاظت فرما۔ خدا بندہ صاحبان ایمان گریہ کر رہے ہیں، یہ وہ وقت ہے کہ جب یہ آنسو رومال زہرا میں جمع ہو رہے ہیں، انہیں قیامت میں ہماری شفاعت اور دنیا میں ہماری ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ قرار دے۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بانی مجلس کی جانب سے سورہ فاتحہ کی التماس تو آئی ہے، لیکن اندھیرا اتنا ہے کہ میں نام تو نہیں پڑھ پا رہا ہوں۔ ایک نام تو بانی مجلس کے والد مرحوم سید عباس علی خان، ان کے چچا مرحوم سید سعادت علی خان، اس خانوادے کے باقی تمام مرحومین، آج کے مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے یا گریہ کی کوشش کر رہے تھے، ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور کل اموات مومنین و مومنات، خصوصاً شہداء اور حالیہ واقعات کے شہداء، ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماتم حسین